السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ میں تیرے صدقے زمین طیبہ، فدا نہ تجھ پہ ہو کیوں زمانہ، کہ جن کی خاطر بنا زمانہ، وہ تجھ میں آرام پا رہے ہیں۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو جن کے صدقے میں کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ واجب الاحترام محترم المقام حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سید محمد اشرف صاحب اشرفی الجیلانی صاحب سجادہ خانقاہ عالیہ اشرفیہ و دیگر شہزادگان عالی مرتبت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد جان نعیمی صاحب مدث اللہ العالی، حضرت علامہ مولانا محمد شریف صاحب سعیدی اشرفی و دیگر علماء ذی وقار، حاضرین عالی مرتبت، اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کا یہ بے پناہ فضل و کرم اور احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اس وقت میں دنیا کے دیگر مشاغل سے بچا کر مختلف مقامات اور دور و دراز سے اس محفل عرس قطب ربانی میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے منتخب فرما کر ہمیں یہاں بھیج دیا۔ یہ وقت جو گزر رہا ہے اور لوگ بھی اس وقت کو گزار رہے ہیں، لیکن جتنے لوگ اس وقت کو گزار رہے ہیں کسی اور طریقے سے، کسی نہ کسی انداز میں ان کا ہاتھ مخلوق کے سامنے پھیلا ہوا ہے، لیکن یہ اس رب کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں منتخب فرما کر اس محفل میں حاضری کی توفیق دی، اور اس محفل کے حوالے سے ہم سب کا دامن مخلوق کے سامنے نہیں اللہ کے سامنے پھیلا ہوا ہے۔ اب اس نے تو کرم فرما دیا اور یہاں بھیج دیا، اب یہ ہم اپنے ارادوں پر، اپنے دل پر توجہ کریں کہ محفل میں رہ کر بھی ہم اپنے آپ کو کتنا خوش نصیب اور کتنا بافیض بناتے ہیں۔ ایک آدمی گلی سے گزر رہا تھا اور گلی سے گزرتے گزرتے اس کے کانوں میں لاؤڈ سپیکر کی آواز پڑی اور وہ تمام اپنی رفتار کو چھوڑ کر ذکر کی طرف متوجہ ہو گیا، سماعت کی طرف اپنے دل کو متوجہ کر لیا۔ وہ محفل میں نہ آنے کے باوجود مقبول ہو گیا۔ لیکن کچھ ایسے محروم بھی ہوتے ہیں کہ جو محفل میں تو آ جاتے ہیں لیکن محفل میں آنے کے باوجود بھی ان کی توجہ بٹی ہوئی ہوتی ہے، ان کے خیالات بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس کو ایک ملاقات پوائنٹ سمجھتے ہیں
اور وہ محفل میں آنے کے باوجود بھی محروم رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس بات پہ یقین رکھیں کہ قطب ربانی ان ہستیوں میں سے ہیں کہ جو صرف ہمارے ظاہری حرکات اور سکنات پر جن کی توجہ و تصرف نہیں ہے، بلکہ ہمارے دلوں پر بھی ان کی توجہ ہے، ہمارے دلوں پر بھی ان کی نگاہ کرم ہے۔ اور جب ان کی نگاہ کرم ہو، اسی لیے ہمارے اسلاف فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی بزرگ کی محفل میں جاؤ تو جو احاطہ محفل ہو اس میں ضرور داخل ہو جاؤ۔ جو احاطہ محفل ہو، بعض لوگ ایسے اب بھی ہیں جو گیٹ پر کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہوں گے، احاطہ محفل میں ضرور داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ جہاں جہاں تک محفل کا احاطہ ہوتا ہے صاحب عرس سراپا قدس کہ ان پر بھرپور توجہ ہوتی ہے۔ تو کیا عجب ہم عقیدت دل میں لے کر یہاں پہ آ کے بیٹھ جائیں اور صاحب عرس کی توجہ ہو جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ بیڑا پار کا مطلب صرف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساتھ کشتی میں جا رہے تھے اور وہ جناب کنارے پہ پہنچ گئے، بیڑا پار ہو گیا۔ ارے بیڑا پار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، بیڑا پار ہونے کا مطلب یہ کہ ہر وہ مشکل جسے تم مشکل سمجھ رہے ہو، جس کا حل تمہارے پاس نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ کے مقبول ان اولیاء اللہ کو وہ مقام عطا فرما دیتا ہے کہ ان کی نگاہ کرم پڑ جاتی ہے اور آن کی آن میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اب اللہ کے ذکر میں صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے، بلکہ آپ سب صاحب علم بیٹھے ہوئے ہیں، محمد رسول اللہ جب تک ساتھ میں ہو ذکر مکمل نہیں ہوگا۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں، آپ نے دیکھا کہ بے شمار لوگ پیدا ہوتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی بدولت وہ ہستیاں جو زندگی میں اطاعت گزار رہتی ہیں، اپنے آقا کی وفادار رہتی ہیں، وہ دنیا میں ہوں تب بھی ان کا چرچا ہوتا ہے اور دنیا سے تشریف لے جائیں پھر بھی ان کا چرچا ہوتا رہتا ہے۔ 55واں سالانہ عرس قطب ربانی کا، یعنی دنیا سے گئے ہوئے 55واں سال ہے، لیکن دلوں پہ آج بھی حکومت جاری ہے، اور ہم ان کا عرس خانقاہ اشرفیہ فردوس کالونی میں، جو سلسلہ اشرفیہ کا سب سے بڑا مرکز ہے، وہاں پر ہم ان کا عرس منا رہے ہیں۔ بس ایک دو باتیں عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ جید علماء اکرام تشریف فرما ہیں، بالخصوص اللہ مولانا مفتی محمد جان نعیمی صاحب، مجھے بھی ان کے مدرسے سے بچپنے میں کسب فیض کا شرف حاصل ہے، اور حضرت اللہ مولانا مفتی عبداللہ نعیمی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ان ہستیوں میں سے تھے جن کی یہ اولاد ہیں، جن کے یہ نور نظر ہیں، کہ اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے وہ اپنے مدرسے کی خود بنیاد کھودنے والوں میں شامل ہوتے تھے، خود اس مدرسے کی بنیاد کھودنے والوں میں شامل ہوتے تھے۔ میں اس وقت قاری ممتاز صاحب کے رحمانی رحمۃ اللہ علیہ میں پڑھتا تھا، ایک روز تشریف لائے، بڑی عاجزی اور بڑی انکساری کے ساتھ فرمانے لگے، قاری صاحب میں نے آج مسجد کی بنیاد اپنے ہاتھوں سے کھودی ہے، ذرا آ کر دیکھ لیجئے گا۔ یہ ان ہستیوں کی نور نظر ہیں، اور الحمدللہ ان کے ظاہر و باطن سے ان کی شخصیت کی پوری عکاسی ہوتی ہے۔ خیر میں کر رہا تھا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا صرف لا الہ الا اللہ کہنا نہیں ہے، بلکہ جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہو گے اللہ کا ذکر مکمل نہیں ہوگا۔ بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر ایک بات عرض کروں، دیکھیے ایک ہے حیات اور ایک ہے ممات۔ یہ حیات
کیسی حیات ہے کہ قطب ربانی اپنے مزار میں جلوہ گر ہیں، لیکن جتنے لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور جو آنے سے رہ گئے سب کے دلوں میں جلوہ گر ہیں، سب کے گھروں میں جلوہ گر ہیں۔ حیات اور ممات بظاہر وہ مزار شریف کے اندر ہیں، لیکن ان کی زندگی کیسی ہے کہ وہ کافر جن کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان حق فرماتے تھے، وہ چلتے بھی تھے، پھرتے بھی تھے، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، سوتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے، بظاہر زندگی کے تمام علامات، حیات کی تمام علامات ان کے اندر موجود تھیں، لیکن چونکہ وفادار مصطفیٰ نہیں تھے، رب نے فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے پیارے حبیب یہ مردے آپ کی بات نہیں سنیں گے، یہ مردے آپ کی بات نہیں سنیں گے، اور جو وفادار مصطفیٰ ہیں ان کے ہاتھ کٹ گئے، بازو کٹ گئے، یہاں تک کہ سر کٹ گیا، لیکن رب نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، خبردار تمہاری آنکھوں نے دیکھا ہے ان کی گردن کٹ چکی ہے، لیکن تم انہیں مردہ مت کہنا، اس لیے کہ میرا یہ اعلان ہے، میرا یہ کہنا ہے کہ یہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ وہ کافر جو وفادار مصطفیٰ نہیں تھے ان کو چلتا پھرتا اور کھاتا پیتا دیکھ کر بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ مردہ ہیں، اور وہ وفادار مصطفیٰ جن کے ہاتھ کٹ چکے، بازو کٹ چکے، سر کٹ چکا، لیکن رب نے فرمایا یہ مردہ نہیں زندہ ہیں۔ بتانا مقصود کیا تھا؟ بتانا مقصود یہ تھا کہ نہ تو چلنے پھرنے کا نام زندگی ہے اور نہ مزار میں پہنچ جانے کا نام موت ہے۔ ارے موت نام ہے غداری مصطفیٰ کا اور حیات نام ہے وفاداری مصطفیٰ کا۔ تو یہ اولیاء اللہ سرکار دو عالم کے وفادار ہیں، یہ آج بھی زندہ ہیں، کل بھی زندہ رہیں گے۔ بس ایک آخری بات عرض کر لوں، ابھی حسنین صاحب نعت شریف پیش کر رہے تھے، اور بھی مشہور و معروف نعت خواں خانقاہ اشرفیہ میں آتے ہیں اور اپنی پیاری پیاری انداز میں اعلیٰ حضرت کا کلام، ادیب رائے پوری صاحب کا کلام، حضرت جامی رحمۃ اللہ سب کا کلام پڑھتے ہیں۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ سر پر جھومتے ہیں، طرز پر جھومتے ہیں، کبھی معنی پہ غور نہیں کرتے کہ عقیدے میں شاعر نے کیا بتا دیا۔ علامہ اقبال کا یہ شعر آپ نے بارہا سنا ہوگا، اور میری بھی اب 57 سال کی عمر ہو گئی، میں بھی بچپن سے سن رہا ہوں، لیکن اگر کوئی اچھی آواز میں پڑھے گا آپ جھومیں گے، نوٹ پیش کر دیں گے۔ لیکن کیا کیا علامہ اقبال نے؟ علامہ اقبال نے کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اب کوئی محمود، کوئی آدمی بڑی توجہ سے، بڑے سریلے انداز سے پڑھے، آپ جھومیں گے اس پر، لیکن علامہ اقبال نے کیا کہا؟ کی محمد سے وفا۔ اگر لفظوں کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ خبر ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ عقیدت کے لحاظ سے دیکھیں تو محبت کا اظہار ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے دیکھیں نا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا اپنے ہر بندے سے یہ سوال ہے، اپنے ہر بندے سے یہ سوال ہے، رب پوچھے گا کی محمد سے وفا تو نے، بتا کی محمد سے وفا تو نے، بتا بول کی محمد سے وفا تو نے۔ تو یہ اولیاء اللہ اور ان کے پیچھے پیچھے ہم بھی کہیں گے ہاں، تو رب فرمائے گا کہ ہم تیرے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے، ہم کہیں گے ہاں، اس لیے کہ ہم قطب ربانی کے پیچھے ہوں گے، ہم مغدوب المشائخ کے پیچھے ہوں گے، ہم غریب نواز کے پیچھے ہوں گے، ہم شاہ سمنا کے پیچھے ہوں گے۔ رب پوچھے گا کیوں کی محمد سے وفا تو نے، ہم کہیں گے ہاں۔ رب فرمائے گا جب کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔
ارے تو نے تو عبادت جنت کے شوق میں کی تھی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ لوح و قلم کا مطلب کیا کہ اب ہماری مرضی تیری مرضی ہے، تیری مرضی ہماری مرضی ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ اپنے مقامات میں اس درجے پہ فائز ہیں کہ ان کی وفاداری کی وجہ سے ہم جیسے گناہگاروں کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔